وہ اس کا علاج ٹریٹمنٹ دریافت نہیں کر سکے گناہ کا. گناہ کا علاج کسی کے پاس نہیں ہے، صرف اور صرف میرے اور آپ کے یسوع کے پاس ہے. ہاللویا! زوردار تالیاں خدا کے جلال کے لیے. ہمارے گناہوں کا علاج صرف یسوع کے پاس ہے. ہم کتنے بھی اچھے کام کر لیں، مال حسنہ یا قربانیاں یا کچھ بھی کر لیں، کتنے چڑھاوے چڑھا لیں، اس کا کوئی علاج نہیں ہے. گناہ کا کوئی علاج نہیں ہے. اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے دھوتا ہے. کون سا حوالہ ہے؟ پہلا یونا اور اس کا جو ہے پہلا باب، اس کی 7ویں آیت سے 9ویں آیت تک. اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام ناراستی سے پاک کرتا ہے. تو یہ میں نے کوڑ کی بیماری کے حوالے سے تھوڑا سا ڈسکرپشن آپ لوگوں کو دی، اس کے حوالے سے میں نے بتایا. اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس چھوٹی بچی کا کردار دیکھیں. ایسے لگتا ہے کہ اس بچی کی پرورش جو ہے بہت ہی اچھے دیندار مذہبی گھرانے میں ہوئی ہے، اور چھوٹی بچی تقریباً 10 سے 12 سال اس کی عمر ہے. اور یہ بھی بات قابل غور ہے کہ جب یہ لوگ آئے، شاہ ارام کے جتھے آئے، تو کسی بڑی فوج کو یا بڑے لوگوں کو، بڑے لشکر کو وہ لے کے اسیر کر کے نہیں لے گئے. بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ صرف ایک چھوٹی بچی کو لے گئے. حیران کن بات ہے نا، اتنا بڑا لشکر آیا ہے تو وہ صرف جو ہے ایک ہی بچی کو لے کر گئے. جب وہ لے کے گئے تو بائبل ہمیں نہیں بتاتی کہ اس نے ان کے خلاف کوئی غصہ یا کوئی ایسی بات یا نفرت کی ہو، بلکہ پورے دل سے وہ ان کی خدمت کرتی رہی. اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس بچی کا کردار کے اندر مسیح کی روح نظر آتی ہے. متی 5:44 میں کیا لکھا ہے بھی یاد ہے؟ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور ستانے والوں کے لیے کیا کرو؟ دعا کرو. تو کیا یہ کردار اس چھوٹی بچی کا نہیں؟ صرف اسی کو وہ لے کر گئے. ایک حوالہ میرے ساتھ آپ دیکھیں کہ پہلا سلاطین اس کا 22 باب. اس بادشاہ کے حوالے سے پہلے ہم 19 باب پڑھیں گے، پھر 22 کی طرف آئیں گے. پہلا سلاطین 19 باب، اس کی 15ویں آیت. خداوند نے اسے فرمایا تو اپنا راستہ لوٹ کر دمشق کے بیابان کو جا. یہ خداوند خدا ایلیا نبی سے ہم کلام ہے. اور جب تو وہاں پہنچے تو حزائیل کو مسا کر کے رام کا بادشاہ ہو. کیا بات ہے، میں تو پریشان ہو گیا کہ خداوند خدا جو ہے غیر قوموں کے بادشاہ کو، غیر قوم کے بادشاہ کو مسا کرنے کے لیے ایک بڑے زبردست نبی کو بھیجتا ہے. کیوں بھئی؟ آپ کی عقل سلیم کیا کہتی ہے؟ آپ لوگوں کا ذہن کیا کہہ رہا ہے؟ میری بائبل میں تو یہی لکھا ہے، تو جا کر شاہ ارام کو کیا کر؟ مسا کر. نمبر 2، یہ اسرائیلی بادشاہ نہیں ہے، یہ ارام کا بادشاہ ہے. نمبر 2، خداوند نے ایلیا کو 3 آدمیوں کو مسا کرنے کے لیے کہا تھا. نمبر 1 شاہ ارام کو مسا کر. نمبر 2 یہو کو مسا کر. نمبر 2 یہو کو مسا کر، یہ اسرائیل کا بادشاہ ہے. اور نمبر 3 الیشا کو مسا کر.
تو 3 شخصیتیں آپ کو یہاں نظر آتی ہیں. تو میں نے پہلے بتایا تھا کہ خداوند خدا کا ہاتھ جو ہے شاہ ارام کے ساتھ تھا. کیوں خداوند نے انہیں کہا ایلیا کو جا کے مسا کر؟ اس لیے مسا کر شاہ ارام کو. غور سے سنیے کیا وجہ ہے. تاکہ میرے لوگ جو کہ مجھے جنہوں نے ترک کر دیا ہے اور جسیرت کی اور بالیم کی پوجا کرتے ہیں، اپنے بچوں کو سوختنی قربانی کے طور پر چڑھاتے ہیں، تو ان کے گناہوں کی وجہ سے خداوند نے کہا کہ تو شاہ ارام کو جا کے کیا کر؟ مسا کر، کہ وہ میری قوم جو گنہگار ہوگی ہے، جنہوں نے مجھے ترک کر دیا ہے، وہ شاہ اسرائیل اور ان کو ان کے گناہوں کا بدلہ لینے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے، ان سے حساب لینے کے لیے خداوند نے شاہ ارام کو مسا کیا. اور یہو کو کیوں مسا کیا گیا؟ شاہ اسرائیل کو یہو کو اس لیے مسا کیا گیا کہ اخیب اور ایزیبل کے گناہوں کا وہ اس کے سارے گناہوں، اس کو سارے گھرانے کو برباد کرے. اگر آپ بائبل کے شاگرد ہیں تو آپ جانتے کہ یہو نے کیا کیا تھا. وہ اس کے سارے گھرانے کو برباد کر دیا، کیونکہ اخیب اور ایزیبل جو کہ سدانیوں کی کوین تھی، جو ملکہ تھی، اور ان کے اپنے بادشاہ کو اخیاب کو جو ہے اس کے مورتی کی طرف جو ہے، یسیریت کی طرف جو ہے مائل کرتی تھی، اور ہر جگہ انہوں نے ان کے لیے جو ہے اونچے مقام بنا رکھے تھے. اور خداوند خدا نے اس کو کہا کہ تو اخیاب اور ایزیبل کے گھرانے کو صفحہ ہستی سے مٹا دے. اور ایلیا نے پیشن گوئی کی تھی کہ یہاں اسی جگہ پر جو ہے اس علاقے میں تیرے جو ہے تیرا خون جو ہیں اور گوشت جو ہیں وہ کتے کھائیں گے. اور یہی پیغام ہوا کہ یہو نے کہا کہ کوئی میری طرف ہے، تو وہاں اور اوپر بالا خانے سے دیکھا، ایک آدمی نے کہا، ہاتھ اٹھایا تو کہا کہ اس ملکہ کو نیچے پھینک دے، اور محل سے اسے نیچے پھینک دیا گیا، اور وہ پڑی رہی، اور کتوں نے اس کا گوشت کھایا اور خون چاٹا، جیسا کہ کہا گیا تھا. تو اس لیے یہو کو مسا کیا گیا. نمبر 3، لیشا کو اپنی جگہ پر نبی ہونے کے لیے مسا کر کہ میرے لوگ یتیم نہ رہیں. آج بھی خداوند خدا ابلیس کو ہمارے خلاف چڑھا لاتا ہے بیماریوں کو، جب ہم اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتے. لیکن خداوند خدا ایک دروازہ کھلا رکھتا ہے اپنے لوگوں کے لیے جو توبہ کر کے لوٹ آتے ہیں لیشا کی صورت میں. اور یہ میں نے اضافی بات آپ لوگوں کے نالج کے لیے کر دی تاکہ آپ اس بات کو سمجھ جائیں. اب اگر آپ لوگوں کی توجہ چاہیے کہ جب اس بچی نے گواہی دی تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے اپنی بی بی سے کہا، کاش میرا آقا اس نبی کے ہاں ہوتا جو جو سامریہ میں ہے، تو وہ اسے اس کے کوڑ سے شفا دیتا. وہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ جس کو مسا کیا گیا ہے، خدا نے کہا ایلیا سے کہ وہ تیری جگہ پہ نبی ہو، تیری خدمت کا دور پورا ہو گیا ہے، تو اس کو اس کی جگہ کیا کر، مسا، اپنی جگہ پہ مسا کر. انٹی مارشل کا دور پورا ہو گیا ہے. اب ضرورت ہے کہ آپ میں سے کوئی جنرل سیکرٹری کی کیا کرے، اس جگہ کو پورا کرے. یہ خدمت انٹی مارشل آپ لوگوں میں کے لیے چھوڑ گئی ہے. آپ میں سے کون اس خدمت کو قبول کرتا ہے؟ آج کتنے بڑے بڑے خدا کے خادم، چوٹی کے خادم اس دنیا سے اپنی اپنی باری پہ جا رہے ہیں. بل برائٹ اور بڑے بڑے خادم اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. وہ ویکینسیاں خالی ہیں. کون پر کرے گا؟ کون اٹھے گا؟ کون کہے گا کہ خدا میں حاضر ہوں، تو مجھے بھیج؟
ہم صرف کلام سننے والے نہ ہوں، ہم سنانے والے ہوں، ہم دنیا کے اندر ایک انقلاب برپا کرنے والے ہیں لوگ ہوں۔ تو اب شاہ ارام نے اسے لیٹر دیا، کس کے نام پہ لیٹر دیا؟ شاہ ارام نے کس کو لیٹر لکھا؟ شاہ اسرائیل کو۔ رانگ اپروچ، ہی وینٹ ٹو رانگ پرسن۔ کہا کیا گیا تھا؟ کہاں جانا ہے؟ بولیے بھائی۔ نبی کے پاس جانے کے لیے کہا گیا تھا، اور نبی کے پاس جانے کی بجائے وہ کہاں چلا گیا؟ بادشاہ کے پاس چلا گیا، جیسے مجوسی بادشاہ کے پاس چلے گئے تھے۔ وہ غلط مقام پر چلا گیا، غلط شخص کے پاس چلا گیا، اور پھر اس کو کیا کرنا پڑا؟ نقصان اٹھانا پڑا۔ جب بادشاہ کو پتا چلا تو لکھا کہ بادشاہ نے اپنے کپڑے پھاڑے۔ جب یہودی لوگ جو ہیں بڑے دکھ میں، غم میں اور اس حالت میں ہوتے تھے تو وہ غصے میں اپنے کپڑے پھاڑ ڈالتے تھے۔ تو وہ یہ سمجھا کہ کیا میں خدا ہوں کہ یہ بہانہ ڈھونڈتا کہ میں کسی کو زندہ کروں یا کسی کو ماروں؟ یہ کیسا بہانہ ڈھونڈتا ہے مجھ سے لڑنے کا؟ لیکن بات ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ فوراً کسی نے لیشا سے کہا، تو اس نے کہا کہ تو شاہ ارام کا جو نمائندہ ہے، فوجوں کا سردار ہے، نعمان کوڑی کو اس کے حوالے سے پریشان نہ ہو۔ یہ غیر قوم لوگ جان لیں گے کہ اسرائیل میں ایک نبی ہے۔ یہ غیر قوم بت پرست لوگ جان لیں گے کہ اسرائیل کا خدا زندہ ہے۔ گاسپل آف جان چیپٹر 6 ورس 37، جو کوئی میرے پاس آئے گا، whoever، جو کوئی میرے پاس آئے گا میں اسے ہرگز نکال نہ دوں گا۔ ہاللویا، پریز گاڈ، 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 ہاللویا۔ جو کوئی میرے پاس آئے گا، whoever، whatever his religion، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق کیوں نہ ہو، میں اسے ہرگز نکال نہ دوں گا۔ شاہ ارام نے رانگ آدمی کو اپروچ کیا۔ غور سے سنیے، آپ لوگوں کی توجہ چاہیے۔ وہ جس جگہ پر شاہ ارام بیٹھا ہے، تمام اسرائیل اس کی باتوں کو مانتے ہیں، اس کا اختیار ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن ایک اختیار نہیں ہے، ایک اختیار نہیں ہے، روحانی اتھارٹی اس کے پاس نہیں ہے۔ وہ بادشاہ تو ہے، لیکن وہ اپنے کپڑے پھاڑتا ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ He approached wrong person۔ آج غور سے سنیے میں کیا کہنے کو جا رہا ہوں۔ آج کتنے مسیحی ہیں جو رانگ اپروچ کرتے ہیں، جو مزاروں درگاہوں پر جاتے ہیں، اپنے لیے تویز لیتے ہیں، غلط مقاموں پر جاتے ہیں، اولاد کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں، شاید اولاد تو مل جاتی ہے لیکن چھوٹے سر والی۔ He approached wrong person۔ کہیں ہمارا حال بھی تو ایسا نہیں ہے؟ ہمارا خدا زندہ خدا ہے۔ میری بہن، میرے بھائی، آپ ڈائریکٹ اپروچ کریں۔ وہاں پر یہ نہیں لکھا کہ ابھی باس بزی ہے، ابھی باس بزی، ابھی نہیں مل سکتا۔
کل آنا، پرسوں آنا، یا نیٹ ورک میں کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ جب پکاریں گے وہ آپ کی دعا کو سنے گا۔ ڈائریکٹ اپروچ کریں۔ آج دنیا زندہ خدا کو چھوڑ کر غلط مقاموں پر بھاگ رہے ہیں، پھر موت ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، پریشانی ہے، گھروں کے اندر شیطان ناچتا ہے۔ ڈائریکٹ اپنے خدا کو پکارے جو زندہ ہے، جس کی قبر خالی ہے۔ وہ کہتا ہے دیکھ میں مر گیا تھا اور اب میں زندہ ہوں، موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ I have whole authority, heaven and earth۔ جو چیز آپ کو چاہیے، زمین کی ہو یا آسمان کی، وہ سب آپ کو دے گا۔ جب وہ بادشاہ کے پاس اداس ہو گیا، پریشان ہو گیا، تو فوراً خدا نے اس کے لیے بندوبست کیا۔ میں نے یہ بتایا کہ وہ خدا کی نظر میں تھا، شاہ ارام خدا کی نظر میں تھا، کیونکہ خدا نے اس کے وسیلہ سے فتح دلوائی تھی، وہ جنگیں لڑتا تھا، خدا کا ہاتھ اس پر تھا، خدا چاہتا تھا کہ وہ شفا پائے۔ اور اس کی بیماری کیا تھی؟ کوڑ تھی۔ اور بیماریوں کی وجوہات یہ 3 بڑی اسباب ہیں، ویسے تو اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن میجر 3 اسباب ہیں سکنس کے، کازز آف سکنس، ڈیزیزز۔ پہلا سبب کیا ہے؟ گناہ ہے، اور نمبر 2 جو ہے سبب جو ہے وہ خدا کے ابلیس ہے، ابلیس کی وجہ سے بیماری آ سکتی، یعنی ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اور دوسرا گناہوں کی وجہ سے آ سکتی ہے، ابلیس کی وجہ سے آ سکتی ہے، اور خدا کے جلال کے لیے۔ 3 باتیں۔ حوالے آپ لوگوں کو یاد آ رہے ہیں مرکز 2 باب میں کہ جا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے، اور لازر کو کہا گیا، ان بہنوں کو کہا گیا کہ یہ بیماری خدا کے، یہ موت خدا کے جلال کے لیے ہے۔ کیا یہ جو ابراہیم کی بیٹی تھی جو 18 برس سے ابلیس کے بند میں تھی، سبت کے دن نہ چڑھائی جائے، تو 3 باتیں میں نے میجر بتائیں۔ اب اس کے شاہ رام کا جو CNC ہے، فوجوں کا سردار ہے، اس کی بیماری کی وجہ کیا ہے؟ ان تینوں میں سے کیا اس کے گناہ ہیں یا ابلیس ہے؟ نہیں، بلکہ خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے تھی۔ اس لیے چھوٹی بچی کو وہاں پہنچایا گیا۔ تم نے میرے اوپر کوئی اتنا ظلم نہیں کیا، بلکہ خدا نے مجھے پہلے جانوں کو بچانے کے لیے بھیجا۔ ہاں، پہلے بھیجا۔ تو خدا بعض اوقات ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید خدا خاموش ہے، اسے ہماری بیماری کا پتہ نہیں ہے، وہ جانتا نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا بیت رہی ہے، کیا ہو رہا ہے۔ لیکن خدا جو ہے وہ کام کرتا ہے، ہمیں نظر آئے یا نہ نظر آئے، لیکن خداوند خدا جو ہے وہ کام کرتا ہے، ہر وقت وہ کام کرتا ہے۔ اور ایوب کہتا ہے کہ میں جب دائیں مڑتا ہوں، بائیں مڑتا ہوں، تو وہ مجھے نظر تو نہیں آتا، لیکن کیا ہے؟ وہ کام کرتا ہے۔ خداوند کا بندہ کہتا ہے کہ بات میں یہاں پر یہ دے رہا ہوں کہ وہ ہمیں نظر آئے یا نظر نہ آئے، وہ کام کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ دیکھو وہ میرے پاس سے گزرتا ہے پر مجھے دکھائی نہیں دیتا، وہ آگے بڑھ جاتا ہے پر مجھے نظر نہیں آتا، جب وہ بائیں مڑتا ہے تو وہ کام کرتا ہے، وہ کام کرتا ہے۔ تو خداوند خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ یہ مت سوچیں کہ میں کئی سالوں سے دعا کر رہی ہوں اور کر رہا ہوں اور خدا نہیں سن رہا۔ خدا اپنا کام کر رہا ہے، خدا